بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ ہند۔ غزوہ ہند ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ پہلے کافی بحث مباحثے ہوتے رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہوگی یا ایک افسانہ ہے۔ یہ آج اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ احادیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے اور صالحین کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے۔ کچھ آخر میں جو ہے بات کریں گے کہ پاکستان کا روحانی مقام کیا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ سنن نسائی کی اور مسند احمد کی ان احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ جو ہے وہ دجال کا مقابلہ کرے گی۔ سنن نسائی کی اور مسند احمد کی ان احادیث میں، یہ میں پہلے ہی آپ کو جو ہے وہ واضح کر دوں کہ یہ ضعیف احادیث ہیں، لیکن اگر ضعیف احادیث بار بار تکرار کے ساتھ آئیں تو ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی پیشن گوئی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس غزوے کو پا لیا تو اس میں اپنا جان و مال صرف کر دوں گا، پھر اگر اس میں مارا گیا تو میں افضل شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا پھر میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، یعنی آگ سے آزاد، جس طرح کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دوسری کچھ حدیث میں ہے جو یہاں پہ دی گئی ہے، مسند احمد کی جو حدیث ہے، اس میں کچھ ورڈز چینج ہیں کہ اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید ہوں گا، یعنی اس غزوے کی اس قدر اہمیت ہے۔ غزوہ ہند کے بارے میں نہ صرف احادیث میں بیان ہوا ہے بلکہ بہت سارے صالحین اور بزرگوں نے، عالموں نے جو ہے غزوہ ہند کے بارے میں بات کی ہے۔ یہاں بات کرتے ہیں شاہ نعمت اللہ ولی کے بارے میں۔ یہ سرزمین ہند کے بہت جو ہے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور جو ہے انہوں نے پوری زندگی جو ہے عبادت میں گزاری تھی۔ تو ایسے جو ہے ان کی جو خاص بات اس ٹاپک سے جو ہے وہ منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں پرشن جو ہے وہ اشعار میں، فارسی اشعار میں تقریباً 2000 کے قریب انہوں نے اشعار کہے تھے، جس میں سے آج تقریباً 300 کے قریب جو ہیں وہ موجود ہیں کتابی صورت میں۔ کئی ساری کی جو ہیں کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں جو ہے ان کی جو شاعری ہے اس کی ٹرانسلیشن کے اوپر۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی ان میں سے کئی ساری صحیح ثابت ہو چکی ہیں اور بہت حیرت انگیز حد تک صحیح ثابت ہوئی ہیں، جس میں مغلوں کی حکومت، انہوں نے جب پیشن گوئی کی تھی وہ 11ویں 12ویں صدی تھی، تو مغلوں کی حکومت اس کے کئی سو سال بعد آئی تھی، تقریباً 200-300 سال کے بعد۔ انہوں نے ان کے بارے میں جو ہے وہ مغل بادشاہوں کے صحیح نام، ترتیب وار نام، تیمور، بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، شیر شاہ سوری، جو ہے پہلی جو ہے وہ یہ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، تقسیم ہند، 1965 کی جنگ، صحیح دنوں کے حساب سے، 17 دنوں کے حساب سے انہوں نے اس حد تک جو ہے وہ صحیح پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آئیں، ان کی جو ہے شاعری میں سے کچھ جو ہیں وہ اشعار یہاں پہ شامل کیے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک سے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، جو ویڈیو چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کو میں نے مارک کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں۔ ایک جو ہے یہ شعر کی تشریح اس طرح کی ہے، کیونکہ سارے اشعار جو ہیں وہ فارسی میں تھے تو اس کا اردو ترجمہ دیا گیا ہے نیچے، کہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ دوسرے شعر میں ہے، اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر جو ہے وہ یہ فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ کیا حالات ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے انڈیا میں۔ پھر ہے کہ اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو شمال میں جو ہے وہ کون سا ملک موجود ہے، وہ چائنا ہے، اور وہ پاکستان کا جو ہے وہ درینہ دوست ہے۔ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آ جائے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چائنا کی جو فوج ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے اس ٹائم، اور وہ لوگ بہت جو ہیں وہ یعنی اکوپڈ ہیں اس ٹائم۔ اس کے بعد ہے کہ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ
والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عراب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا، یعنی کہ بہت گھمسان کی جنگ ہوگی۔ چترال، ننگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ اور آخری انہوں نے اس میں لکھا ہے شعر میں کہ اس کی تشریح میں کہ یہ چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ جو سارے اشعار ہیں، ان کی جو بکس جو اویلیبل ہیں، پیشن گوئی یا پیشن گوئیاں، اس میں جو ہیں یہ سب موجود ہیں، آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ آگے کچھ اور اشعار میں لکھتے ہیں کہ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے، کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ پھر لکھا ہے کہ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر نصرت شدہ، دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کریں گے۔ لاہور کا نام غالباً اس لیے لکھا ہے کہ شاید جو جنگ ہوگی اس کو اختتام پذیر ہونے سے پہلے شاید جو ہے وہ دشمن جو ہیں وہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنجاب وغیرہ پر، کشمیر وغیرہ پر، لاہور پہ شاید قبضہ کر لیں گے، اور اس طرح وہ دریائے کابل تک پہنچیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان پلٹ کر حملہ کریں گے۔ جب ان کو مدد آئے گی تب جو ہے وہ پھر آگے چل کر جو ہے وہ ہندوستان کے شہروں پر جو ہے نا وہ قبضہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کچھ اور اشعار اس طرح کے ہیں کہ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی، مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاتح ہوں گے، دین اور ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، تمام ہندوستان ہندوؤں کی عملداری سے پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ آگے جو ہیں وہ کچھ اور تفصیل لکھتے ہیں کہ قیامت کے زلزلوں کی مثل ایک زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ جو ہے وہ ہندوستان اور سندھ میں قہر بن کر نمودار ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی جو پیشن گوئیاں جو پوری ہو چکی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ بالکل جو ہے وہ مطلب ممکن ہے کہ جو انہوں نے مزید پیشن گوئیاں کی ہیں غزوہ ہند کے بارے میں وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ یہ وہ علاقہ کچھ مارک کیا ہے جو انہوں نے اپنے اشعار میں جو ہے بیان کیا ہے۔ لاہور، کشمیر، بجنور جو ہے وہ علاقہ کچھ یعنی جو ہے پنجاب کا علاقہ ہے، اور یعنی دوآب کا علاقہ ہے۔ دوآب کا علاقہ جو ہے وہ دریائے جو گنگا اور جمنا ہے اس کے بیچ کے علاقے کو کہتے ہیں دوآب کا علاقہ۔ تو یہ وہ سارا علاقہ ہے تقریباً جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں شامل ہو جائے گا۔ کچھ اور بھی کتابیں ہیں جن میں جو ہے وہ غزوہ ہند کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہے حیات طیبہ، اور ان کے جو لکھاری ہیں وہ حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب ہیں۔ ان کو حضرت جی کے نام سے بھی جو ہیں لوگ جانتے ہیں، اور یہ 20ویں صدی میں جو ہیں وہ گرینڈ شیخ کہلاتے ہیں سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے۔ ان کی بھی جو ہے وہ کئی ساری جو ہیں پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پہلے سے پوری ہو چکی ہیں۔ 1974 میں 75 میں انہوں نے جو رشیا جو افغانستان میں آ گیا تھا 1979 میں، اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ رشیا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور وہ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ پوری ثابت ہوئی تھی۔ تو یہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں غزوہ ہند کے بارے میں، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اپنی کتاب کے پیج نمبر 435 اور 436 میں انہوں نے جو ہے یہ 1971 کی جنگ کے بعد کا اس کے بعد جو ہے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ مارک کیا ہوا ہے میں نے کہ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے مابین اب کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی سوائے غزوہ ہند کے، جس میں ہماری فتح ہوگی۔ دوسری پیج پہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی حدیں وسیع ہو جائیں گی، انڈیا کے ساتھ بڑی جنگ ہوگی، کشمیر فتح ہو جائے گا، دہلی فتح ہوگی،
فاتح جنرل اپنا ساتھی ہوگا، اس موقع پر وہ اس قدر خوش ہوگا کہ دل پھٹ جائے گا اور اپنی فتح کو دیکھ نہ پائے گا۔ کچھ اور بکس میں بھی جو ہے وہ غزوہ ہند کے بارے میں ہے۔ یہ ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے جو لکھاری ہیں محمد عبد المجید صدیقی صاحب، ان کی اہلیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار جو ہے خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے۔ انہوں نے بہت سارے جو خواب ہیں اپنی کتاب میں شامل بھی کیے ہیں، بہت سارے دوسرے واقعات بھی لکھے ہیں جس میں جو ہے جو یعنی غزوہ ہند کے بارے میں ہے۔ آئیں ذرا ان پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس بک کے پیج نمبر 182 اور 183 میں جو ہے ایک خواب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا اور اس کو مٹانے والے کتے کی موت مریں گے، یہ ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے واقعے میں ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں جو یعنی قائد اعظم تھے، وہ کسی سے اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی، تو میں اس شرط پر بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اسے ظاہر نہیں کرو گے، کیونکہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ ایک رات میں لنڈن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی، میں پھر سو گیا، دوسرا جھٹکا تیز تھا، میں اٹھا، دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا اور یہ اطمینان کر کے کہ سب ٹھیک ہے آ کر سو گیا۔ تیسرے جھٹکے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میں وہاں کسی کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو آر یو؟ تو جواب آیا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی ہیو کم ٹو ordain یو ٹو لیو فار انڈیا اینڈ گائیڈ مسلمز دیئر in their freedom movement. I am with you. Finally you will emerge successful inshallah. یعنی کہ میں تمہارا جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں تمہیں کہتا ہوں انڈیا جانے کے لیے کہتا ہوں، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آزادی کی جو تحریک چل رہی ہے مسلمانوں کی ان کو گائیڈ کرو اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم انشاءاللہ جو ہے کامیاب ہوگے۔ یہ سن کر میں نے جواب دیا کہ تھینک یو مائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شکریہ جو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا میں مستقل طور پر بمبئی آ گیا۔ یہ قائد اعظم جو ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ اور اس جو ہے خواب کا ذکر جو ہے وہ دوسرے کچھ جو ہے وہ آرٹیکلز میں بھی ملتا ہے جو کہ ملک کے مشہور اخباروں میں شائع ہو چکے ہیں۔ دوسرا ایک جو ہے لیفٹ سائڈ پہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ انکلوڈ کیا ہے ڈاکٹر صفدر محمود کا۔ انہوں نے بھی جو ہے یہ علامہ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے جو قائد اعظم تھے ان کا جنازہ پڑھایا تھا اور یہ ان کو بہت جو ہے وہ قائد اعظم سے قریب تھے، وہ جب چاہتے تھے وہ ان سے مل سکتے تھے اور ان کا جو ہے نا قائد اعظم بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ خواب کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ جو ہے وہ محمد علی واپس ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں مسلمانوں کی قیادت کرو۔ تو یہ جو ہے واقعہ جو ہے بہت جو ہے وہ جگہوں پہ کوٹ ہوا ہے اور اس کو بھی جو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت بنا ہے اور جو ہے آگے چل کے یہ انشاءاللہ وہ مقصد پورا کرے گا۔ دیکھیں گے ہم ابھی آگے کچھ کہ وہ مقصد کیا ہے۔ اسی جو ہے وہ بک کے پارٹ 4 میں پیج نمبر 256 پہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لاہور کے معروف حکیم نیر واسطی جو ہے وہ اس ٹائم 1965 کی جنگ کے ٹائم پہ مدینہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ریڈیو پاکستان پہ کہ لاہور کی ایک خاتون جو تقریباً 18 سال سے مدینہ منورہ یعنی مدینہ میں موجود تھیں اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی کے پاس بیٹھی رہتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ 6 ستمبر 1965 کو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جو ہے وہ ایک بزرگ سے اپنا پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ جہاد کرنے کے لیے پاکستان گئے ہوئے ہیں۔
ایک دوسرے صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ غزوہ بدر کے تمام شہداء پاکستان پہنچ چکے ہیں تاکہ وہاں پہ جہاد میں شریک ہو سکیں۔ یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بھی صحیح مسلمان جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور اس بک کے پارٹ 4 ہی کے پیج نمبر 271 پہ جو ہے وہ ایک واقعہ بیان جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے خادم خاص تھے آغا صاحب، وہ اندر جانے کے واحد مجاز تھے روضہ مبارک میں۔ انہوں نے بتایا کہ جس دن پاکستان میں قائد اعظم کا انتقال ہوا اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہمارا دوست آ رہا ہے، اس کی آمد میں آپ بھی خوشی منائیں۔ جب میں نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد علی جناح۔ پھر ہم سب نے اس دن شیرینی جو ہے نا وہ یہ بنائی تھی، یعنی اس دن میٹھا بنایا تو، اور وہاں سے یہ بشارت بھی لے کر آئے جو آغا صاحب تھے کہ پاکستان نہیں مٹے گا، اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے ضرور مٹ جائیں گے۔ اسی بک کے پارٹ 5 میں جو ہے ایک جو واقعہ نمبر 8 بیان ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک خواب میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اقبال میں نے تیرے ذمہ کام لگایا تھا، کیا کہ نہیں؟ اقبال جو علامہ اقبال تھے انہوں نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک دبلے پتلے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب اس کام کی ذمہ داری ان محمد علی کو سونپ دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ ان سب باتوں کا اور ان سب خوابوں کا جو حوالے دینا جو ہے وہ میں اس لیے حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ پاکستان کی روحانی حیثیت کیا ہے، روحانی اس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے جو ہے پاکستان بنایا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ خاص لوگ تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خاص لوگوں کا سایہ اور جو ہے وہ ان کی جو ہے ایک طرح سے آشیرواد موجود تھی ان کے اوپر۔ اس طرح پاکستان بنا ہے، اور یہی جو ہے وہ خوشخبری بار بار جو ہے وہ اس طرح کے لوگ دیتے آئے ہیں کہ پاکستان نہیں مٹے گا، اس کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے ضرور مٹ جائیں گے۔ ایک اور کتاب ہے الکھ نگری، یہ ممتاز مفتی کی کتاب ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے جو ہے روحانی واقعات جو ہیں وہ انکلوڈ کیے گئے ہیں اس میں، اور شہاب نامے میں جو قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھی تھی۔ تو دیکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ کیا واقعات آئے ہیں۔ کچھ واقعات اس میں جو ہیں وہ وہی ہیں جو سیرت النبی میں جو اس سے پہلے والی بک جو ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی اس میں جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، وہی واقعات جو ہیں وہ انہوں نے بھی کوٹ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں یہ ایک خاتون کا ذکر کرتے ہیں جن کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ 1960s کے دور میں جو ہیں وہ کافی پوری ہوئی تھیں۔ انہوں نے جو ہے وہ پیشن گوئی کی تھی بنگلہ دیش کے بارے میں جو کہ پوری ہوئی تھی۔ تو انہی کے بارے میں جو ہے یہ ایک جو ہے وہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ان خاتون نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خونی جنگ ہوگی، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دلی پر قابض ہو جائیں گے۔ ان کا نام جو تھا ان خاتون کا وہ عطیہ تھا۔ اسی کتاب کے 962 پیج نمبر پر صوفی برکت علی، یہ بزرگ گزرے ہیں، مشہور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں جان لو کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب UNO کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کیا میں یہ قدم اٹھا لوں؟ اس وقت ہم تو رخصت ہو چکے ہوں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری قبر پر آ کر تھوک دینا۔ جو اس کتاب کے لکھاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ ایک بزرگ کی زبان سے سن کر میں خود بھی ششدر رہ گیا۔ ایک دوسرے پیج پہ وہ لکھتے ہیں کہ شاہ بری لطیف جو ہے انہوں نے تقریباً 300 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ نورپور کے پاس ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو مستقبل میں دنیائے اسلام کا مرکز بنے گا۔ نورپور کے پاس جو ہے وہ بعد میں اسلام آباد جو ہے وہ قائم ہوا۔ تو انہوں نے یہ پیشن گوئی تقریباً 300 سال پہلے ہی کر دی تھی شاہ بری لطیف نے۔ تو یہ جو سارے واقعات ہیں بیان کرنے کا مقصد پاکستان کے روحانی مقام کو ظاہر کرنا ہے کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے،
جو رمضان المبارک کی جو ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کو جمعۃ المبارک کو جو ہے وہ جو یعنی وجود میں آیا ہے، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے۔ غزوہ ہند کے بارے میں اور بھی کچھ کتابیں ہیں جن میں آیا ہے۔ یہ ایک کتاب کا حوالہ ہے فقیر رنگ، یہ سرفراز اے شاہ صاحب کی کتاب ہے، جو کہ اپنے وقت کے خود بھی جو ہیں وہ بہت جو ہیں وہ ایک روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ یہ لاہور میں جو ہے ان کی نشست ہوتی تھی اور بڑی مشہور مطلب جو ہے وہ آدمی رہے ہیں، اور ان کی محفل میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آ کے بیٹھتے رہے ہیں۔ ان کی کتاب میں یہ پیج نمبر 82 پہ لکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی جو ہے وہ جنگ کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نا غزوہ ہند کے بارے میں جو جنگ ہوگی، کہ جس جنگ کا ذکر ہوتا رہا ہے وہ یقیناً ہوگی، اور اس میں پاکستان کی فتح یابی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ یہاں اتنا ہی ذکر کافی ہے کہ ہم اس جنگ میں انشاءاللہ بفضل خدا سرخرو ٹھہریں گے، اور یقیناً پاکستان کو اسلامی دنیا میں لیڈر مان لیا جائے گا، اور وہ دیگر تمام جو ممالک ہوں گے ان کو لیڈ کرے گا۔ ایک دوسری جگہ پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیگر بزرگوں نے بھی پاکستان کے اس بڑے رول کی پیشن گوئی کی ہیں، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دنیا میں سربلند ہوگا اور ایسا کردار ادا کرے گا جس کے لیے رب تعالیٰ نے اسے یعنی وجود میں لائے ہیں۔ اسلام کی سربلندی میں پاکستان کا کردار بہت نمایاں ہوگا، یہ وقت بہت دور بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان اٹھ کھڑا ہو۔ ایک دوسرے جو ہے وہ پیج پہ یہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ علماء اکرام کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ وہ جنگ ہند یعنی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا غزوہ ہند کا، وہ بھی ہونا باقی ہے، کیونکہ کچھ اس طرح کے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ جنگ ہو چکی ہے، جب جو ہے وہ اس سے پہلے جب جو ہے وہ محمد بن قاسم کی سربراہی میں جب اسلام یہاں پہ آیا تھا تو وہ جنگ ہو چکی ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نا وہ جنگ ہونی باقی ہے ابھی۔ متوقع پاک بھارت جنگ ضروری نہیں کہ جنگ ہند ہی ہو، کیونکہ ابھی دیگر شرائط پوری نہیں ہوئیں، لیکن یہ ایسی جنگ ہے جس کا ذکر تمام فقیر کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی تقریباً سبھی بزرگ کہتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان عالم اسلام کا لیڈر کا کردار ادا کرے گا۔ اور دیگر کئی سارے آرٹیکلز میں بھی یہ جو ہے بات پاکستان کے روحانی رول کی اور غزوہ ہند کے بارے میں بھی آئی ہے۔ یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ سیارہ ڈائجسٹ میں دسمبر 2001 میں جو ہے آرٹیکل شائع ہوا تھا، اس میں بھی وہی جو ہے وہ پیشن گوئی ہے جو کہ اس سے پہلے آپ سے بیان کی گئی ہے۔ میڈم عطیہ کی جو ہے جو 1960s میں انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک خونی جنگ ہوگی، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دلی پر قابض ہو جائیں گے۔ دوسرا جو آرٹیکل ہے جو بیچ میں ہے یہ اوریا جان مقبول صاحب کا ہے، اس میں جو ہے انہوں نے ذکر کیا تھا نسیم انور بیگ صاحب کا، جن کی محفل ہوتی تھی روحانی محفل ہوتی تھی اسلام آباد میں، اور بڑے بڑے لوگ اس میں جو ہے وہ شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم جو چاہے کر لو، بھارت جلال پور جٹاں کے اوپر دریائے توی کے آس پاس سے ایک دن تم پر حملہ کر دے گا، یہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ تیسرا آرٹیکل ہے یہ جو ہے محبوب سائیں کا ہے، اپنے ڈاکٹر محمد مقصود الہی، انہوں نے سالانہ اجتماع میں کراچی میں 2011 میں جو ہے اس طرح کی بات کہی تھی کہ میرے رب کا فضل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے کہ وہ کمان بننے میں دیر نہیں ہے، اور جو بندہ اب آئے گا خدا کی قسم اللہ کا جلال بن کر آئے گا، مسلطیں مفاہمت یہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ اللہ کے دین کے اور جو اللہ کے دین کے خلاف اٹھے گا وہ اس کو زمین میں گھسیڑ دے گا، اس کی آنکھیں سبز ہوں گی، سن لو وہ سبز آنکھوں والا مجاہد جب نگاہ اٹھائے گا خدا کی قسم ظالم کو ظلم کرنے نہیں دے گا۔ چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو عظمت دینی ہے، وہ شان دینی ہے، وہ مقام دینا ہے کہ کشمیر فتح ہوتے ہوتے ہندوستان فتح ہو جائے گا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس طرح کی جو پاکستان کی جو عظمت کے جو واقعات ہیں وہ بہت سارے آرٹیکلز میں ہیں اور بہت ساری روحانی شخصیات نے بیان کیے ہیں۔ ان کا جو ہے ہم ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم ہر واقعہ نہیں پڑھ سکیں گے، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں ڈاکٹر نذیر احمد قریشی صاحب کا مضمون ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کم و بیش ایسی ہی بات ہے کہ جو ہے وہ لال قلعے پر پاکستانی جھنڈا لہرائے گا،
اور جو ہے وہ اجمیر شریف بھٹنڈا پاکستان کا حصہ بن جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات سے ہندو ریاست و حکومت نام کی چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ غزوہ ہند کی حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس آرٹیکل میں جو کہ ایکسپریس نیوز میں 2010 میں جو شائع ہوا تھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا ہے 2028، اور انہوں نے جو وجہ بیان کی ہے کہ 2028 میں جو ہے وہ غزوہ ہند ہوگا، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، اس کی بھی تفصیل دیکھتے ہیں ابھی۔ اس آرٹیکل میں جو انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ 2028 میں جو ہے وہ غزوہ ہند ہوگا، اس کی وجہ کی بنیادی یہ پوائنٹس ہیں اس کے، کہ پاکستان اور ریاست مدینہ کی جو جنگی فتوحات ہوئی ہیں ان میں بہت مماثلت ہے۔ مدینہ کی ریاست میں جو واقعہ یا جو جنگ یا جو فتح ہجرت کے 1 سال بعد ہوئی ہے، ویسا ہی معرکہ پاکستان میں ہوتے ہوئے تقریباً 10 سال لگے ہیں۔ اگزامپل انہوں نے دی ہے کہ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال ہوا، اور 1965 کی جنگ جو ہے وہ پاکستان بننے کی دوسری دہائی میں ہوئی۔ غزوہ بدر ہجرت کے 18 مہینے کے بعد ہوا، اور 1965 کی جنگ پاکستان بننے کے 18 سال بعد ہوئی، اور حیرت انگیز طور پر 17-18 ہی دن جاری رہی۔ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال ہوا، اور 1971 کی جنگ پاکستان بننے کی تیسری دہائی میں ہوئی۔ یہ دونوں ہی جنگیں شوال کے مہینے میں لڑی گئیں۔ دونوں جنگوں میں نمایاں جو خواتین تھیں ان کے نام بھی کافی ملتے جلتے ہیں۔ جو غزوہ احد تھا اس میں ہندہ تھی۔ ہندہ جو تھی وہ ابو سفیان کی جو ہے وہ بیوی تھیں، جنہوں نے جو ہے وہ حضرت حمزہ کا جو ہے وہ جو ہے یعنی جگر جو ہے وہ چبایا تھا۔ تو اس وقت میں ہندہ تھی، اور 1971 میں اندرا تھی۔ اچھا، سن 8 ہجری کے رمضان میں فتح مکہ کا عظیم واقعہ پیش آیا تھا، اور پچھلی جنگی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ غزوہ ہند انشاءاللہ تعالی پاکستان بننے کی 8ویں صدی میں پیش آئے گا، جو کہ 2027 سے شروع ہو جائے گی۔ تو یعنی جو فتح مکہ تھی، فتح مکہ کا واقعہ 8ویں ہجری میں تھا، اور جو ہے غزوہ ہند وہ یعنی 80 سال کے بعد ہوگی، یعنی پاکستان بننے کے 1947 سے بعد 80 سال بعد، تو وہ 2027 کا ٹائم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ گراتے وقت سورہ بنی اسرائیل کی 81 جو آیت نمبر ہے وہ پڑھتے جاتے تھے، اور وہ آیت کیا تھی کہ اور کہو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اس لیے کہ جو ہے وہ انہیں جو ہے جو لکھاری ہیں آرٹیکل کے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ مبہم سا گمان ہے کہ شاید ہندوستان میں بھی باطل مٹنے کا وقت پاکستان کے 81 سال میں ہو انشاءاللہ، جو کہ 2028 کا سال بنتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ بات تو جو ہے وہ واضح ہے کہ اس زمانے میں مکہ جو تھا وہ کفر کا سب سے بڑا گڑھ تھا، اور آج کل ہندوستان جو ہے وہ کفر کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ اچھا، علماء حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور پاکستان کے جو لفظ ہیں ان میں بھی ایک خوبصورت تعلق موجود ہے، اور ان کے معنی بھی سیم ہیں۔ مدینہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شہر یا علاقہ یا رہنے کی جگہ، اور طیبہ طابہ کا مطلب ہے پاک، یعنی کہ رہنے کی پاک جگہ، یعنی اور وہی مطلب ہے پاکستان کا۔ تو ایک حدیث کا جو حوالہ لوگ دیتے ہیں وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نکلے کہ ہماری جب بلندی سے ہماری نگاہ مدینہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طابہ ہے، یعنی کہ یہ پاک کرنے والا شہر ہے، اور یہ احد ہے، اور یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ شہر کو طابہ کہا ہے، پاک کرنے والا شہر۔ اچھا، جو جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ مدینہ طیبہ کا جو مطلب ہے وہی پاکستان کا مطلب ہے بالکل۔ یہ ایک حیرت انگیز مماثلت ہے دونوں جو ہے نا جگہوں میں۔ شاید اسی لیے جو ہے وہ جو ہے پچھلے آرٹیکل میں کہا گیا تھا کہ مدینہ کی جو تاریخ ہے کفار کے خلاف، پاکستان کی تاریخ بھی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ملتی ہے۔
یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ ویڈیو کے اختتام میں جو ہے وہ واصف علی واصف صاحب کا بھی ایک جو ہے وہ قول شامل کرتے ہیں پاکستان کی روحانی اہمیت کے بارے میں۔ واصف علی واصف جو ہیں وہ بھی ایک روحانی شخصیت رہے ہیں، اور جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے بڑے دانش ور جو ہیں، جس طرح کے اشفاق احمد، حنیف رامے، منو بھائی، اکرام چغتائی وغیرہ جو ہیں وہ ان کی محفلوں میں بیٹھ کے فیض یعنی اٹھاتے رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے بارے میں خوبصورت بات کہتے تھے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ یہی بات جو ہے یہ ان کی جو قبر ہے میانی صاحب میں لاہور میں، اس کے اوپر بھی درج ہے۔ بتانے کا اس بات کا مقصد صرف یہی تھا کہ پاکستان کی روحانی اہمیت آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 27 رمضان المبارک یوم الجمعہ کے دن جو ہے وہ وجود میں آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ ایک مقدس سرزمین ہے، اور اس کا جو بھلا چاہے گا اس کا بھلا ہوگا، اور جو اس کے دشمن ہوں گے وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ آئیں پاکستان کے کچھ دشمنوں پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا اور وہ کون کون تھے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اندرا گاندھی سے۔ یہ وہی اندرا گاندھی ہیں جو کہ انڈیا کی پرائم منسٹر تھی 1971 میں۔ اس ٹائم جب جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ان کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ انڈیا نے اس ٹائم جو ہے وہ مدد کی تھی بنگلہ دیش کی، اور یہ پاکستان کے بڑے دشمنوں میں شامل ہیں۔ جب 1971 کا جو ہے سقوط ڈھاکہ کا حادثہ ہوا تھا تو یہ وہی میڈم ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان سے 1000 سال کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا ہے۔ ان کو جو ہے انہی کے جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں نیو دہلی میں جو ہے ان کے 2 گارڈز نے گولیاں مار کر ان کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، اور جو ہے ان کو تقریباً 33 گولیاں ماری گئی تھیں۔ پاکستان کی دشمن تھیں، اپنے انجام کو پہنچیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو ہے بہت ہی جو برا ہوا۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے فیروز گھنڈی، وہ 47 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے جو ہے اس کا انتقال ہوا۔ 1947 کو ہم اس سے ریلیٹ نہیں کرتے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ اس ٹائم 47 سال تھی۔ جو ان کے جو ہے ہسبینڈ تھے یہ ہیں فیروز گھنڈی صاحب۔ ان کا جو بیٹا تھا جو ہے بڑا بیٹا راجیو گاندھی، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ راجیو گاندھی صاحب کی بھی جو ہے وہ یہ ایک خودکش دھماکے میں جو ہے یہ یعنی مرا تھا بندہ، اور یہ انڈیا کا ینگسٹ پرائم منسٹر تھا۔ اس کی عمر بھی 47 سال تھی۔ اس کو بھی ہم 1947 سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ یہ جو ہیں یہ ہیں سنجے گاندھی صاحب۔ ان کی عمر جو ہے وہ 33 سال تھی جب ان کو زہر دے کے مارا گیا۔ جب یہ جو ہے ان کو جو ہے یہ پائلٹ تھے ایک جہاز کے جو کریش ہو گیا تھا۔ اس طرح جو ہے یہ فیملی انجام کو پہنچی۔ یہ ہیں مجیب الرحمان صاحب۔ مجیب الرحمان کا سب کو پتہ ہے، یہ جو ہے ان کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے وہ بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا، اور یہ پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک 6 پوائنٹ موومنٹ شروع کی تھی، جس میں پہلا پوائنٹ یہی تھا، مطلب ان کے پوائنٹ یہی تھے کہ جو ہے ہمیں پاکستان سے الگ ہونا ہے، اور ان پوائنٹس کی بنیاد پہ جو ہے وہ بنگلہ دیش یعنی بننے کی جو راہ ہموار ہوئی تھی۔ 1975 میں 15 اگست والے دن، جس دن جو ہے وہ انڈینز جو ہیں وہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، انہی کے جو ہیں فوج کے جونیئر آفیسرز نے ان کے گھر میں گھس کر، جو کہ صدارتی ہاؤس تھا، گھس کر ان کو قتل کیا۔ پوری فیملی قتل ہوئی۔ اس کا جو ہے وہ پرسنل سٹاف قتل ہوا، بیوی اور 3 لڑکے قتل ہوئے۔ ان کی جو بیٹی ہیں شیخ حسینہ واجد اور شیخ ریحانہ، وہ اس ٹائم جو ہیں وہ مغربی جرمنی کے دورے پہ تھیں، اس لیے جو ہیں وہ بچ گئیں۔ وہ بعد میں جو ہیں وہ 6 سال کے بعد تقریباً 1981 میں ان کو اپنے ملک جانا نصیب ہوا، اور پھر وہ وہاں پہ گئیں، اور پھر وہ جو ہے وہاں پہ پرائم منسٹر بنی۔ یہ آج کل بھی پرائم منسٹر ہیں، اور ان کی بھی پاکستان دشمنی ہے سب کے سامنے عیاں ہے۔ یہ یحییٰ خان صاحب ہیں۔ یہ جو ہیں 1971 کا جب سانحہ ہوا، اس ٹائم جو ہے یہ پاکستان کے جو ہیں پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کر کوئی کسر نہیں چھوڑی عوامی لیگ کو کرش کرنے کے لیے۔ عوامی لیگ جو مجیب الرحمان کی تھی اس ٹائم، اس نے 1971 کے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی تھی، اور انہی کا حق بنتا تھا کہ جو ہے وہ حکومت بنائے، لیکن انہوں نے ان کو حکومت نہیں کرنے دی۔ ان کی جو ہے حرکتیں سب کے سامنے ہیں، پوری تاریخ جو ہے جانتی ہے ان جو کہ ہے کہ ان کا جو ہے چال چلن کیسا تھا، اور ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے جو ہے
وہ ملک جو ہے وہ ٹوٹا تھا، اور یہ جو ہے اپنے جو ہے نا نشوں میں مگن تھے اس ٹائم. سب کو اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے، پوری پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ گواہ ہے اس بات کی. بعد میں جو ہے انہوں نے ریزائن دیا، اور جو ہے ان کو جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کیا گیا. ان کا جو ہاؤس اریسٹ تھا وہ جس آدمی نے ختم کیا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا. ان کا جو ہے ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ اس ٹائم کے جو ہے وہ چیف منسٹر تھے NWFP کے، جو ہیں فضل حق. یہ ہیں فضل حق صاحب. یہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا تھا یحییٰ خان صاحب کو، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح یہ اپنے انجام کو پہنچے کہ یہ بھی قتل ہوئے، اور جو ہے ایک نامعلوم قاتل تھا جنہوں نے اس کو جو ہے نا وہ اپنے انجام تک پہنچایا. یہ جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، یہ مشہور آدمی ہیں، پورے پاکستان ان کو جانتا ہے. لیکن جو ہے جب 1971 میں جو ہسانیہ ہوا اس ٹائم جو ہے انہوں نے جو ہے بڑا ہی جو ہے عجیب رول پلے کیا. انہوں نے جو حقدار تھا مجیب الرحمان، اس کو جو ہے حکومت میں نہیں بنانے دی، اور آخر دم تک یہ جو ہے نا ان کے نعرہ تھا کہ ادھر ہم ادھر تم. انہوں نے جو ہے بڑے عجیب و غریب کچھ معاہدے بھی کیے، جو ہے چائنا کے ساتھ مل کر جو ہے اکسائی چین کا جو 750 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا تھا وہ بھی جو ہے نا چائنا کو دان کر دیا انہوں نے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ویسے تو مطلب کچھ مطلب ان کے اچھے بھی ہیں جو ہیں اپنا کارنامے وغیرہ ہیں، جو نیوکلیئر جو ہے پاکستان کا پروجیکٹ اور 1973 کا جو آئین ہے. لیکن باوجود اس کے جو ہے 1971 میں ملک جو ہے توڑنے میں ان کا بھی کردار رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو ہے اس ٹائم جو ہے جو بندہ حق پہ تھا اس کو حق نہیں دیا تھا، اور مسلسل لڑتے تھے کہ نا انہوں نے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم بننا تھا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی بھی پوری نسل برباد ہوئی. ان کے جو ہیں بے نظیر بھٹو، جو ان کی بیٹی تھی، وہ 54 سال کی عمر میں جو ہے وہ خود کچھ دھماکے ماری گئیں. جو ایک بیٹا تھا مرتضیٰ بھٹو، وہ صرف 42 سال کی عمر میں جو ہے وہ قتل ہوا اس ٹائم جب بے نظیر کی بھی حکومت تھی. شاہ نواز بھٹو ان کا ایک بیٹا تھا، 26 سال کی عمر میں جو ہے اس کو زہر دے کے مارا گیا. ان کا صرف ایک جو ہے وہ پوتا موجود ہے، ذوالفقار جونیئر. وہ LGBT کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ جنسی طور پہ صحیح تعین نہیں ہے، اور وہ اکثر ان کی جو ہے وہ ویڈیو آتی ہے، وہ کبھی سڑک پہ ناچ رہا ہوتا ہے اور جو ہے کبھی وہ ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے. ایک اور کردار جو 1971 کے تھے مشہور کردار، وہ تھے نیازی صاحب. یہ وہ جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے جنہوں نے جو ہے اپنی بزدلی کی وجہ سے جو ہے ہتھیار ڈالے تھے مشرقی پاکستان کے محاذ پہ. ان کے کردار کے بارے میں بھی سب کو جو ہے معلوم ہے. کئی ساری جو آرمی آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کے جو ہے وہ گھنونا جو ہے چہرہ ظاہر کیا ہے. اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری، میجر جنرل خادم حسین راجہ صاحب کی کتاب ہے. میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا جو ہے بریگیڈیئر صدیق صالح صاحب، ان کی کتاب ہے صادق صاحب کی. انہوں نے سب نے ان کا جو ہے وہ چہرہ بیان کیا ہے کہ یہ کتنی گندی سوچ رکھتے تھے بنگالی قوم کے بارے میں، اور کیسی کیسی گھٹیا باتیں جو ہیں انہوں نے کہی ہیں، وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں اور وہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں. یہ جب وہاں سے ناکام ہو کر واپس آئے انڈیا سے جو ہے، یا آخری قیدی کے طور پہ 1975 میں رہا ہوئے تھے، ان سے جو ہے وہ ان کو ڈیموٹ کیا گیا. ان کو جو ہے وہ ذلت کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے نا فوجی نوکری ختم کی گئی. بعد میں جو ہے انہوں نے ترلے منتیں کر کے جو ہے انہوں نے اپنی پینشن باہر جو ہے وہ کروائی تھی. یہ جو ہیں گاندھی صاحب ہیں، یہ بھی جو ہے نا سب جانتے ہیں، یہ پاکستان مخالف تھے، پاکستان کو بننا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہ بھی جو ہیں پاکستان بننے کے، انڈیا بننے کے تقریباً 5 مہینے کے بعد جنوری 1948 میں جو ہیں قتل ہوئے. ایک ہندو کے ہاتھوں قتل ہوئے جس کا نام تھا نتھو رام گوڈسے. 3 گولیاں ماری گئیں ان کو سینے میں، اور جو ہے بہت قریب سے، اور یہ جو ہے وہ موقع پہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. تو ان کا بھی جو ہے وہ ان کو بھی اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے پاکستان کو بنتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور جو ہے مسلسل یہی انگریزوں کے ساتھ مل کر کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح جو ہے پاکستان نہ بنے، اور پاکستان بننے کا جو عمل ہے وہ رک جائے، اور جو ہے یہ بالآخر اپنے انجام کو پہنچے. یہ ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب. یہ 1947 میں مارچ میں آخری جو ہے وہ انڈیا کے وائس رائے بن کر جو آئے تھے، اور یہ جو انڈو پاک کا جو باؤنڈری جو کمیشن تھا، جو پارٹیشن تھا، یہ اس کے ہیڈ تھے. بعد میں جو ہے یہ انڈیا کے پہلے گورنر جنرل بھی بنے تھے جون 1948 تک. ان کو یہ بھی جو ہیں ان کی بھی جو ہے پاکستان دشمنی سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا وہ اپنا باؤنڈری کمیشن منظور کیا تھا، اور یہ بھی جو ہیں قتل ہوئے. بالآخر 1979 میں جو ہے ایک بوٹ کے اندر جو ہے ایک پلانٹڈ بوم تھا،
اس میں بالآخر یہ بھی جو ہے بندہ جو ہے کردار کو اپنے جو ہے انجام کو پہنچا. یہ بھی نہیں بچ سکے جو انگریز تھے، جو پاکستان سے جن نے دشمنی کی ہے، قدرت نے ایسا حساب ان سے چن چن کر لیا ہے کہ وہ مطلب سننے والوں کو حیرت میں انگیز جو ہے وہ ایک اس میں ڈال دیتا ہے. افغانستان کا نقشہ ہے یہ. افغانستان کو اس لیے شامل کیا ہے کہ افغانستان میں شروع سے ہی پاکستان دشمنی پائی جاتی ہے. یہ وہ ملک تھا واحد کہ جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان بننے کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا UN میں، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو صوبہ ہے NWFP وہ یہ پشتونستان میں شامل ہو جائے. انہوں نے بہت کوشش کی یعنی پاکستان کا وہ صوبہ لینے کے لیے، لیکن NWFP کے پشتون غیور عوام نے 99% ووٹ دے کر جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. ان کے جو ہیں حالات شروع سے ہی جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ گڑبڑ رہے ہیں. یہ جو ہے داؤد صاحب ہیں، یہ محمد داؤد خان جو ہے وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے وہاں کے. یہ بھی جو ہے پاکستان دشمنی میں بہت آگے تھے. بالآخر جو ہیں یہ بھی قتل ہوئے 1978 میں. یعنی کہ اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے یہ اور یہ قتل ہوئے، اور جو ہے ان کی لاش جو ہے غائب ہو گئی. اور پھر اس میں تقریباً 2008 میں جون میں 28 جون کو ان کی باڈی جو ہے وہ دریافت ہوئی. ایک اجتماعی قبر سے 2 اجتماعی قبریں تھیں، ایک میں 16 لاشیں تھیں، ایک میں 12 لاشیں تھیں. تو یہ وہاں پہ پائے گئے اور اس کے بعد جو ہے ان کو دفن کیا گیا. افغانستان کا حشر جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. پورا ملک برباد ہے، ہر طرف جو ہے وہ خون و کشت جو ہے وہ نمایاں ہے. تو یہ سارے جو کردار تھے یہ اس لیے شامل کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا جا سکے کہ جو بھی پاکستان کا دشمن تھا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہا، ہمیشہ جو ہے وہ برے انجام سے دوچار ہو. پاکستان کے دشمنوں کا ذکر اور ان کا انجام کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے میرے ذہن سے USSR نکل گیا تھا. یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا اور جو ہے یہ دنیا کی دوسری جو ہے سپر پاور تھی. سب سے بڑی اکانومی تھی اس ٹائم، جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کے پاس بڑی آرمی تھی، سب سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز تھے، ان کے پاس جوہری ہتھیار تھے. یہ UN سیکیورٹی کونسل بنانے کے والے جو ہے وہ بانی ممبران میں شامل تھا 5. لیکن اس کی جو ہے پاکستان دشمنی بھی سب کے سامنے تھی. جب پاکستان بنا تھا تو ماسکو نے اور جو یہاں کا سربراہ تھا جوزف اسٹالن نے، اس نے جو ہے وہ پاکستان کو کانگریچولیشن میسیج تک نہیں کیا تھا. اس نے مبارکباد کا میسیج تک نہیں ان لوگوں نے کیا تھا بہت بعد تک. 1971 کی جنگ سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ انڈو سوویت ٹریٹی آف فرینڈشپ اینڈ پیس جو ہے وہ کیا تھا. مسلسل جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے ہتھیار سپلائی کرتے تھے، لوگ سپورٹ کرتے تھے. بعد میں جب جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے لیے جب جو ہے وہ پاکستان UN میں جب کبھی کوئی یعنی قرارداد لاتا تھا تو یہ USSR ہی تھا جو بار بار جو ہے نا اس کو ویٹو کر دیتا تھا. اس کا بھی انجام سب کے سامنے ہے. جو ہے 15 ٹکڑوں میں 15 جو ہے ممالک میں جو ہے یہ ٹوٹا بعد میں، اور جو ہے نا دنیا نے اس کا حشر دیکھا کیا ہوا. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پاکستان جو ہے ہمیشہ قائم دائم رہے گا، اور غزوہ ہند جو ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ بھی انشاءاللہ ہوگا. پاکستان سے محبت کیجیے، پاکستان سے وفادار ہمیشہ رہیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.